السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبہ نستعین، اما بعد۔ ناظم معہد حضرت مولانا ساجد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور اس ادارے کے اساتذہ کرام سب میرے عزیز مکرم ہیں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ نام لینے میں اپنا وقت ضائع کروں۔ تمام ہی اساتذہ کرام اور حسب مراتب یہاں بیٹھے ہوئے شہر کے علماء کرام، عزیز طلباء اور عزیز ساتھیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے ایک خاص جگہ پر انتخاب فرمایا ہے۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر شعبہ اہمیت کا حامل ہے۔ بات یہ ہے کہ جتنے شعبے ہیں اتنے تمام شعبوں میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا رفیق بن کر کام کرنا چاہیے، فریق بن کر نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں مخالفت ہوتی ہے۔ اس میں سب سے اہم شعبہ سیاست کا شعبہ ہے، جس میں مخالفت ہی مخالفت ہوتی ہے، موافقت کہیں پر بھی نہیں ہوتی۔ اور جب کہ کوئی عالم سیاسی میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کی مخالفت انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک مزاج بنا ہوا ہے، ایک تصور خاص طور سے مسلمانوں کے اندر ہے کہ عالم ہے، حافظ ہے تو اس کا ایک لیمٹ ہے، ایک محدود اس کا دائرہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ عالم ہے، حافظ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے انہوں نے؟ ہمارے بچے کے کان میں اذان دینا ہے، بس اتنا کام ہے آپ کا۔ گھر میں قرآن خوانی کرانا ہے، ہاں اتنا کام ہے آپ کا۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو سرہانے سے اور پائتی سے سورہ بقرہ کے ابتدائی اور انتہائی آیت پڑھنا، یہ بس اتنا کام ہے علماء کرام کا، اس سے بڑا کام نہیں ہے۔ باقی تو بنیادی چیزیں، مسجد میں امامت کرنا، مدرسے میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینا، اور خطابت، مکتب، یہ بنیادی علماء کرام کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر میدان میں ایک قائد بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اگر بغور مطالعہ کریں گے دین کا، پتہ چلے گا ہم کو کہ سیاست اور دین الگ الگ نہیں ہے، سیاست دین کا ہی حصہ ہے۔ امام شافعی کا مقولہ ہے، ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ سیاست دین سے مکمل نہیں ہے سیاست کے بغیر، دین مکمل نہیں ہے سیاست کے بغیر، تو سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ دین اور سیاست کو جوڑنے کا میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو بات کروں گا، مختصر بات کرنے کا حکم ہوا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں، ہم جانیں کہ علماء کرام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ ہم کو ایک دوسرے کا رفیق بننا پڑے گا، فریق نہیں، ٹوٹنے والے نہیں، انتشار کرنے والے نہیں، فساد کرنے والے نہیں۔ علماء کو قیادت دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، چاہے کسی بھی میدان میں اسے قیادت کی ضرورت کیوں نہ پیش آتی ہو۔ تو سیاست میں بھی علماء کی قیادت ضروری ہے۔ جو مشہور ہوا ہے نا کہ سیاست گندی ہے، یقیناً گندی ہے، اور اس سے پہلے سیاست میں محنت جدوجہد میں نے کی ہے، لیکن ایک احساس تھا کہ سیاست گندی ہے واقعی میں۔ یقین جانیے اس مرتبہ جب الیکشن میں میں نے قدم رکھا تو سمجھ میں آیا کہ جتنی ہم زبانی سیاست کو گندی قرار دیتے تھے، اس سے کئی زیادہ درجے سیاست گندی ہے۔ بہت بڑا کھیل ہے، کیونکہ اسلامی نظام کے اندر خلافت ہے، خلافت کے علاوہ جمہوری نظام کا اسلام میں کوئی بھی اس کی جگہ نہیں ہے، کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے۔ اور جمہوری نظام ہم جانتے ہیں جمہوری نظام میں کیا ہے، کوئی کھڑے رہنے کا پیسہ لیتا ہے تو کوئی بیٹھنے کا پیسہ لیتا ہے، یہ جمہوری نظام ہے۔ کوئی اپنی شہادت دینے کا پیسہ لیتا ہے تو کوئی اپنی شہادت چھپانے کا پیسہ لیتا ہے۔ جمہوری نظام ہے، باطل نظام ہے، یہ اسلام کا یہ نظام نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی بقا کے لیے جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے جو اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہم اسلام کو وہاں کیسے نافذ کر سکتے ہیں،
اس کی فکر کو لے کر چلنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے پردے کے مسائل پارلیمنٹ میں طے ہو رہے ہیں. ہم کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے وہ پارلیمنٹ میں طے ہو رہے ہیں. ہماری بہنیں برقع پہنیں گی نہیں پہنیں گی, حجاب ڈالیں گی نہیں ڈالیں گی, پارلیمنٹ میں طے ہو رہے ہیں. ہمارے آبا و اجداد کی زمینیں ہمارے پاس رہیں گی یا نہیں رہیں گی, پارلیمنٹ میں طے ہو رہا. تو جتنے بھی شرعی قوانین ہیں, اصول ہیں, احکامات ہیں, ان کی بجا آوری اور ان کے بارے میں جتنا بھی جو اصول طے ہو رہے وہ پارلیمنٹ میں طے ہو رہے. اور مسلمان بس یہ سمجھ کے بیٹھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, دین اور سیاست الگ ہے. اب ساری کی ساری دینی احکامات کی چیزیں اب وہ پارلیمنٹ میں طے ہو رہی ہیں. اور کیسی طے ہو رہی؟ بالکل شریعت کے خلاف طے ہو رہی. 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا, گرچہ کہ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن کہاں طے ہوا اور کیسا فیصلہ ہوا کورٹ کا کہ 3 طلاق کہنے پر 3 طلاق واقع نہیں ہوں گی, 2 سال کی جیل ہوں گی. اور 2 سال جب اندر بیٹھیں گا تو عدالت میں کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ اندر بیٹھے بیٹھے اس کو اپنی بیوی کا نان نفقہ دینا پڑے گا. وہ جیل میں گیا کہ کوئی بڑی کمپنی میں جاب کرنے گیا. یہ ایسے احکامات شریعت کے احکامات ہیں اور یہ پارلیمنٹ میں طے ہو رہے, کورٹ کی طرف سے طے ہو رہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ تک ہم لوگ پہنچے نہیں ہیں, اچھے لوگ پہنچے نہیں. اور سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہاں تک علماء کرام کی رسائی نہیں ہوئی. تو جہاں ابتدا سے لے کر آگے بڑھیں گے اور علماء کرام سیاست میں قیادت کو سنبھالیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر جو ہمارے دین و شریعت کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے حق میں یہ احکامات کے مطابق فیصلے ہوں گے. ابو المحاسن سجاد صاحب, مختصر بات ختم کر رہا ہوں. ابو المحاسن سجاد صاحب کعبۃ اللہ میں عمرے کے لیے گئے اور خوب رو رہے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے. تو اس وقت وہاں کے عالم دین مولانا مکی حجازی جو ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ہیں ابو المحاسن صاحب, خوب رو رہے ہیں. رو رو کر برا حال ہے. مولانا مکی حجازی نے سوال کیا کیا وجہ ہے, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں حقیر فقیر سرابہ تفسیر ایک مدرسے کا مدرس جہاں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا تھا, وہاں سے نکل کر میں مسند درس و تدریس سے نکل کر اب میں پارلیمنٹ میں پہنچ گیا. پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنے اچھے منصب سے اٹھا کر پارلیمنٹ میں پہنچا دیا ہے. مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے, اس خوف کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. آپ کو تسلی دی. تسلی دینے کے بعد وقت گزرا, کافی وقفہ ہو گیا. اس وقت کے پائے کے علماء کرام مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس عصر کے آگے پیچھے کے علماء کرام ہیں, بڑے پائے کے عالم تھے. اس وقت جو قادیانیت کا زور تھا اور جو ختم نبوت کا سب سے ابھرتا ہوا اس وقت جو موضوع تھا, اس پر کام کرنے والوں میں سر فہرست نام آتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ کا. حضرت دوسری مرتبہ عمرے کے سفر پر گئے, پھر وہاں پر کعبۃ اللہ کے سامنے دھڑے مار مار کر رو رہے ہیں. پھر مکی حجازی ان کے پاس آئے, پھر ملاقات ہوئی, پھر اس مرتبہ سوال کیا کیا بات ہے, رونے کی کیا وجہ ہے؟ پھر کہا کہ اس وقت جو میں رو رہا تھا وہ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے اور اپنی کمی کی وجہ سے رو رہا تھا. اب میرا جو رونا ہے وہ اللہ کے احسان اور اللہ کے شکرانے کے طور پر ہے, اس لیے کہ میں پارلیمنٹ میں پہنچا تو اب مجھے اس خوشی پر رونا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے کچھ کام لینا تھا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پارلیمنٹ میں پہنچایا. پھر یہ نام گنا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا, اور بھی دیگر علماء کرام کے نام گنا ہے, علامہ انور شاہ کشمیری کا. ان لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہے ختم نبوت کے مسئلے کو لے کر, قادیانیت کے مسئلے کو لے کر. لیکن پارلیمنٹ میں جب بل پاس ہوا وہاں پر 17 لوگ بحث کر رہے تھے, اور ان لوگوں نے جو بحث کی ہے تو فیصلہ قادیانیت کے حق میں جا رہا تھا کہ یہی اصلی مسلمان ہیں. اس وقت میں پارلیمنٹ میں تھا, میں نے بحث کی, 3 دن میں نے بحث کی. 3 دن بحث کرنے کے بعد پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ دینا پڑا کہ قادیانی یہ اصل مسلمان نہیں ہے, بلکہ اہل سنت والجماعت یہ اصل مسلمان ہے, اور یہ قادیانی اسلام میں سے نہیں, مسلمانوں میں سے نہیں. تو حضرت نے یہ واقعہ سنا کر مولانا مکی حجازی سے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بڑے بڑے وقت کے علماء کرام سے کام نہیں ہوا, اللہ نے مجھ سے وہ کام پارلیمنٹ میں لیا, اور پارلیمنٹ کے اندر اللہ نے مجھے پہنچایا ہی اسی لیے تھا
تاکہ میں ختم نبوت کا تحفظ کر سکوں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ابھی ہمارے بہت سارے ساتھی ندوہ بھی جانے والے ہیں، ایک مقصد ایک مشن کو لے کر آپ جانے والے ہیں، مختصر سی وہاں پر 2 سالہ زندگی گزارنا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ وہاں کے اکابر ہو، اساغر ہو، تمام علماء کرام سے اپنا تعلق مضبوط ہو، وہاں سے کچھ لے کر آئے۔ اور ندوے نے کیا کچھ نہیں دیکھا، کیا کچھ نہیں دیا، یہ سارا عالم پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ الحمدللہ ندوہ یہاں سے مفتی شمائل ندوی جیسے علماء کرام کو پیدا کرتا ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، لیکن ندویت اور قاسمیت کا یہ جو بیج ہے یہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ کوئی ادارہ اپنے مقام کے اعتبار سے فوقیت اور اہمیت نہیں رکھتا، ہر ادارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درس کی آماج گاہ ہے۔ ہر ادارے کی قدر ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے، کسی کی کوئی تحقیر نہیں، کسی کی کوئی تقصیر نہیں، ہم سب کو احترام کے ساتھ اپنی آگے زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے۔ یہی چند باتیں ہیں، چند کلمات ہیں بحکم ناظم صاحب اور ہمارے بڑے مولانا نعمان صاحب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا دائی، دین کا حقیقی شہدائی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔